انفوٹینمنٹ ورلڈ کے ناظرین کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 40 سال پہلے پیش آنے والا یہ واقعہ اصحاب الاخدود کے واقعے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اصحاب الاخدود دراصل یمن کے کسی ملحقہ علاقے میں رہنے والے عیسائی تھے اور ان کے ساتھ ہونے والے دردناک سلوک کے بارے میں اہل عرب بھی جانتے تھے۔ اس واقعے کا ذکر صحیح مسلم کے علاوہ قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ یمن کے پاس نجران نام کا ایک علاقہ تھا۔ ظہور اسلام کے وقت تو یہاں عیسائیت اپنے عروج پر تھی، لیکن اس سے قبل یہاں ایک واقعہ پیش آیا جس کا ذکر قرآن میں بھی کیا گیا، یعنی اصحاب اخدود کا واقعہ۔ خدود کے معنی دراصل خندق یا گڑھے کے ہیں، اور یہاں اہل ایمان کو آگ کے گڑھوں میں پھینک دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں اصحاب اخدود کہا جاتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نجران میں ایک یہودی بادشاہ تخت نشین تھا۔ اس بادشاہ نے اپنے محل میں ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ شاید میں تو عنقریب مر جاؤں کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن تم اپنی رعایا میں سے کوئی علم والا نوجوان ڈھونڈ کے دو تاکہ میں اسے اپنا علم دے سکوں اور اس کی تربیت کروں، اور میرے بعد وہ میرا جانشین بنے۔ رعایا میں سے ایک ہونہار لڑکا ڈھونڈا گیا جو روز اس کے پاس جادو سیکھنے جایا کرتا تھا۔ راستے میں وہ ایک عیسائی راہب کے پاس بیٹھتا تھا۔ اس کے پاس بیٹھ کر وہ کچھ دیر باتیں کرتا اور پھر اپنی راہ پر چل پڑتا۔ راہب اسے اللہ کے ایک ہونے کے متعلق بتایا کرتا تھا۔ اللہ کے حکم سے اس نوجوان کا دل توحید کی طرف مائل ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا، اور اس طرح اس نے دین سیکھنے اور جادو سیکھنے کا کام دونوں ساتھ ساتھ جاری رکھے۔ کچھ عرصے بعد اسے یقین ہو گیا کہ جادوگر کا راستہ شیطان کا راستہ ہے، جبکہ راہب کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور ہے، لوگوں کا راستہ روکے کھڑا ہے اور لوگ وہاں سے گزر نہیں پا رہے۔ اس نوجوان نے زمین سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، اگر تیرے نزدیک اس جادوگر کا کام مردود اور عیسائی راہب کا مذہب مقبول ہے تو اس چھوٹے سے پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ اس نے یہ دعا کی اور اس کے بعد اس جانور کو پتھر مارا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ واپس راہب کے پاس پہنچا اور اسے پورا واقعہ سنایا تو راہب بولا کہ تم نے حق کا راستہ چنا ہے اور تم پر اللہ نے اپنی کرامات کی ہیں، تو اب تم پر کئی تکالیف بھی آئیں گی، لیکن یاد رکھو کہ جب بادشاہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو میرا ذکر مت کرنا، کیونکہ جان بچانے کے لیے ایمان چھپانا جائز ہے۔ اس صاحب کرامت نوجوان کے پاس لوگ آنا شروع ہو گئے۔ اس کی دعا سے بیماروں کو شفا ملتی رہی۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی شہرت میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب بھی اس کے پاس کوئی علاج کے لیے آتا تو وہ کہتا کہ پہلے اللہ کو واحد مانو اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، اور اس طرح توحید کا پیغام پھیلنا شروع ہو گیا۔ بادشاہ کے محل میں بھی ایک درباری تھا جو آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے کئی علاج کرائے لیکن اسے افاقہ نہ ہوا۔ کسی نے اسے اس لڑکے کا پتہ بتایا۔ وہ اس پتے پر پہنچا اور اس نے اس لڑکے سے کہا کہ اگر تم مجھے صحت یاب کر دو اور میری بینائی لوٹا دو تو میں تمہیں بہت سے تحفے تحائف دوں گا۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا کیونکہ شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہاں اگر تم اس پر ایمان لے آؤ تو میں تمہارے حق میں دعا کروں گا۔ اس طرح وہ درباری ایمان لے آیا اور اس کے حق میں دعا کرنے پر اللہ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے اسے طلب کیا اور پوچھا کہ تمہاری بینائی واپس کیسے آئی؟ اس نے کہا کہ یہ اس ذات کا کرم ہے جو میرا اور آپ کا رب ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت غضبناک ہوا کہ جسے میں نے اپنے محل میں برسوں رکھا وہ توحید پر ایمان کیسے لا سکتا ہے۔ بادشاہ نے اس پر بہت تشدد کیا۔ آخر کار اس نے اس لڑکے کا پتہ بتایا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی فوج بھیجی۔ اسے دربار میں حاضر کیا گیا تو اس نے قبول کیا کہ وہ ایمان لا چکا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اسے یہ توحید کا سبق کس نے سکھایا۔ بہت ظلم و تشدد کے بعد آخر کار اس نے اس راہب کا پتہ بھی بتا دیا۔ اس راہب کو دربار میں حاضر کیا گیا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے آرے سے چیر ڈالو، اور ایسا ہی کیا گیا۔ پھر وہ اس لڑکے کی طرف متوجہ ہوا اور حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں جا کر اس سے اس کے دین کے بارے میں پوچھنا۔ اگر یہ اپنے دین سے پھر گیا تو اسے زندہ سلامت واپس لے آنا، اور اگر قائم رہا تو اسے وہیں پہاڑ سے نیچے گرا دینا۔ جب اسے پہاڑ پر لے جایا گیا تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس آزمائش سے نجات دے۔ دعا مانگتے ہی پہاڑ لرزنا شروع ہو
ہو گیا اور اس نوجوان کے علاوہ تمام لوگ پہاڑ سے نیچے گر گئے۔ پھر اسے ایک کشتی میں سوار کر کے بیچ سمندر لے جایا گیا، وہاں اسے ڈبو دینے کا حکم دیا گیا، اور ایک بار پھر ایسا ہی ہوا کہ اس نے اللہ سے دعا کی اور وہ کشتی غرق ہو گئی۔ باقی تمام لوگ ہلاک ہو گئے لیکن وہ نوجوان بچ گیا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس پر اس نوجوان نے کہا کہ تم میری جان ہرگز نہ لے سکو گے سوائے اس ایک طریقے کے جو میں تمہیں بتاؤں گا۔ بادشاہ کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ تم ایک کھلے میدان میں اپنی رعایا کو اکٹھا کرو، مجھے ایک درخت کے تنے سے باندھو اور میرے پاس موجود تیروں میں سے ایک تیر نکالو، اس تیر پر پڑھو کہ بسم اللہ رب الغلام، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے۔ یہ الفاظ پڑھ کر اگر تم مجھ پر تیر چلاؤ گے تو یقیناً میں مر جاؤں گا۔ یعنی وہ یہ چاہتا تھا کہ بادشاہ اعلانیہ اللہ کی توحید کے کلمات ادا کرے اور اس کے بعد چاہے اس کی جان چلی جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب ان کلمات کو پڑھ کر تیر چلایا گیا تو وہ مر گیا، لیکن پوری رعایا نے کلمہ پڑھ لیا کہ اس غلام کا رب سچا ہے اور بادشاہ جھوٹا۔ پھر بادشاہ نے ان سب کو سزا دینے کے لیے ہر گلی کے کونے پر بڑے بڑے گڑھے کھدوائے اور اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ جو اس دین سے پھر جائے اسے بخش دو، لیکن جو اس دین پر قائم رہے انہیں اس گڑھے میں آگ جلا کر پھینک دو۔ اس حوالے سے ایک حدیث ہے کہ ایمان کے کامل ہونے کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی یہ کہ اسے اللہ اور اس کا رسول پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہوں، دوسرا یہ کہ اس کی دوستی اور دشمنی اللہ کی وجہ سے ہو، اور تیسرا یہ کہ کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اس سے زیادہ ناپسند ہو کہ اسے آگ میں زندہ جلا دیا جائے، یعنی وہ جلنا پسند کرے لیکن کفر پر چلنا نہیں۔ اور یہی ہوا کہ لوگوں نے ایمان چھوڑنے سے انکار کر دیا اور ان سب کو زندہ آگ میں پھینک کر جلا دیا گیا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک عورت کا دودھ پیتا بچہ تھا، جب اسے آگ میں پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے بچے کو بچانے کے لیے اس بادشاہ کی بات مان لوں، لیکن اس بچے نے اللہ کے حکم سے کلام کیا اور اپنی ماں سے کہا کہ صبر کرو، تم حق پر ہو، اور پھر ان ماں بیٹا کو بھی آگ میں پھینک دیا گیا۔ وہاں سے ایک شخص جان بچا کر بھاگ نکلا اور قیصر روم کو جا کر اس ظلم سے آگاہ کیا۔ اس بادشاہ نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ وہ اس ظلم کا انتقام لے۔ خط ملنے پر اس نے 70,000 فوج کے ساتھ یمن پر حملہ کیا، نجران پر ظلم ڈھانے والے اس بادشاہ کو ہلاک کیا، اور اس طرح وہاں عیسائی سلطنت قائم ہو گئی۔ اس واقعے کے تقریباً 40 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، پھر آپ کو نبوت عطا ہوئی اور قرآن پاک اتارا گیا۔ یعنی اس واقعے کے لگ بھگ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جان دینے والے ان صاحب ایمان لوگوں کا ذکر اس پاک کلام میں کیا۔ سورہ بروج میں فرمایا گیا، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، اور اس دن کی جو وعدے کا دن ہے، اور حاضر ہونے والے دن کی، اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوں گے، مارے گئے وہ خندق کھودنے والے، بھڑکتی آگ والے، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور خود اس پر گواہ ہیں جو وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے، اور انہیں ایمان والوں کی طرف سے صرف یہی بات بری لگی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لائے جو بہت عزت والا ہے، ہر تعریف کے لائق، وہ جس کے لیے آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا اور پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، آگ کا عذاب۔ اور بخاری شریف میں آتا ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔